السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باپ کو انکار۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیحال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلے کو لوٹا جس میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے اس کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں تیری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی مجھے اس کی یاد ستاتی ہے۔ مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو ہوتی ہے اور جب بھی اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تب بھی اس کی یادیں بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم، میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا، اور دنیا کے چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر، کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگاویں، مگر میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ دار آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اس طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا، اور انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا۔ باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد و فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ کر بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی، اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنے قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں۔ ہم پر احسان کرو اور کرم کرو، اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے۔ عرض کیا کہ حضور بس یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چاچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ جی دوستو، یہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ 10 سال میں نے گزارے۔ ان 10 سالوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا، ڈانٹا تو کیا اف تک نہ کہا۔ یہ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، انشاءاللہ آپ کو حکایت صحابہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید قصے اس چینل پر ملیں گے۔ والسلام۔